السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں بہت محنت لگی ہے، میں اس کو کوشش کروں گا شارٹ کرنے کی، بٹ آئی ول ڈو مائی بیسٹ کہ سچ کو سامنے لاؤں، لیکن اس کے لیے ہمیں سٹارٹ سے سمجھنا پڑے گا۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ سچ یہ ہے کہ پیپل لو سٹوریز، اینڈ زیادہ تر لوگ خود نہیں چاہتے کہ سیدھی بات کی جائے کہ نماز پڑھو گے تب ہی کامیابی پاؤ گے دنیا اور آخرت میں، نماز چھوڑ دی تو اللہ کے ذمہ کرم سے نکل گئے۔ ویئرز بابو کی سٹوریز میں صرف مرید ہو جاؤ کامیابی مل جائے گی، اینڈ اٹس فیسنیٹنگ بیکاز ایک خوبصورت داڑھی والا یہ سب کہہ رہا ہے آپ کو، ہینس دا کانسیپٹ از مور اپیلنگ۔ سب کا سلام قبول مقبول عطا فرمائیے مالک، سب کی حاضریوں کو قبول کیجیے، سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کیجیے سرکار۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ یہ شروع ہوا مسجد کے چندوں سے، اس سے لے کے قبر پہ بھی انہوں نے گلہ لگا دیا، یہاں تک کہ لوگوں سے جھوٹ بولا کہ صدقہ اور خیرات زکوٰۃ کے پیسے جس کو دو بول کے دو کہ بھئی یہ میں صدقہ دے رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کوئی وائٹ کالر غریب جس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ تو اندر سے مر جائے گا یہ سن کے کہ یار میں صدقے کا پیسہ کھا رہا ہوں، جبکہ حدیث میں صاف لکھا ہے صدقہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ اب ظاہر ہے جب بھوک کا لیول یہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں نے اپنے بزرگ کو نبی کے درجے پہ لے گئے، حالانکہ نبی کا کام تھا کہ شفاعت عطا کریں، لیکن انہوں نے یہ اپنے بزرگ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہ کیوں، کبھی سوچا کیوں ایسا کیا؟ ظاہر سی بات ہے نبی کی شفاعت کے بارے میں ذکر کریں گے تو لوگ پڑھیں گے کہ شفاعت کیسے ملے گی، بزرگ کے بارے میں پڑھایا جائے گا تو آبویس سی بات ہے ان کو کچھ ملے گا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ لے بیک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے کیونکہ ان کے مرید ہے نا کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا انشاءاللہ۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے لیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا۔ پھر جب یہاں تک بات آ جاتی ہے تو ڈائریکٹ قبر سے مانگنا بھی سکھا دیا کہ چلو ایٹ لیسٹ میں یہاں سے بھی کچھ مزید پیسہ ان کو حاصل ہو جائے گا، اور ہوا، واقعی ہوا۔ یہ جو علی حجویری کا دربار ہے اس کی صرف جوتیوں کا ٹرن اوور مہینوں کا 4 کروڑ کا نکلا، اور یہاں سے تم اندازہ لگا لو کہ اندر جو چندے جمع ہو رہے ہیں اس کی کیا ویلیویشن ہوگی، مہینے کی، سال کی، اس کا ٹرن اوور کیا ہوگا۔ سو اٹس اے پروفیٹیبل بزنس جس میں کبھی بھی ان کو لاس فیس نہیں ہوتا۔ کہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا 70 مرتبہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا عبد القادر جو تیرے مرید ہے میں نے سب کو بخش دیا۔ اب اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ غیر نبی کو وحی کرے، وحی کا سلسلہ صرف نبی تک ہے، یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے، اور اب تو ہر بچے کو پتہ ہے کہ وحی کا سلسلہ وہاں تک منقطع ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ان کا وصال ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے بولا کہ ان ولیوں کو وحی آ رہی ہے، یہ تو وحی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح بات کر رہے ہیں ایک ولی کے ساتھ؟ کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں، اور ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا۔ لو جی وقت آ گیا اب نبی سے بھی اوپر لے کے جانے کا ایک لیول، تو آہستہ آہستہ کر کے یہ لے گئے، یہ بالکل سیکوینس سے انہوں نے اپنا کام ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لوح محفوظ پہ دیکھا عبد القادر جیلانی نے تو اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، اپنے کھاتے میں سے 7 بیٹے دے دیے۔ اب مجھے بتائیں آپ تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، نہ سرکار گل ود گئی ہے، شریک تو تب ٹھہراتے ہیں نا جب کہتے ہیں کہ یہ بھی دیتے ہیں اور وہ بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے وہ حصہ لے کے دے دیا۔
اللہ نے دیکھو اب پہلے کہتے تھے یہاں سے بھی ملتا ہے وہاں سے ملتا ہے، پھر کہتے تھے نہیں وسیلہ ہے، ہم تو وسیلہ کرتے ہیں. اب تم لوگوں نے دیکھ لیا ڈائریکٹ مانگ بھی رہے ہیں، اور اب اس سے بھی ایک قدم آگے انہوں نے اللہ کے لوح محفوظ کو بھی نہیں چھوڑا. وہ حالانکہ لوح محفوظ کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، نہ انلیس اللہ تعالیٰ خود کچھ بتا دے اس میں سے. خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائے آواز سنا سکتے ہو. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سنا. چھوڑو اللہ کرو جناب، تو ویڈیو بنانے ہیں. چلو بھائی. والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، توجہ، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، تماشا ہو رہا ہے. سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، ٹھیک ہے سمجھیے آپ. انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے، غوث کی شان لکھتے رہے، اور غوث کی شان لکھتے رہے. غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ. بند کرو ہاتھ جوڑ کے. سے پالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو آخر میں اللہ کا قرآن رہ گیا تھا، اور اللہ کے قرآن میں بھی انہوں نے جو آیتیں اللہ کی شان میں ہیں وہ بھی اپنے بزرگ، وہ بھی خاص طور پہ غوث. کبھی نوٹ کیا، اب ساری بات کا ایٹ دی اینڈ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کبھی نوٹ کیا کہ ان کا نام تو عبد القادر جیلانی ہے. وائی سے غوث، وائی آر دے سینگ دا نیم. ناؤ جو میں نے نوٹ کیا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، بلکہ وجہ کیا ہے، ایک سمپل سی وجہ ہے. لوگ بیک ان دا ٹائم نہیں جا رہے، نہیں سمجھ رہے. ان کو صرف قرآن کے اندر اس کا جواب ہے، اور ریسرچ کے اندر بھی اس میں ثابت ہے. اینڈ اٹس گونا بی ریئلی کوئک فار یو گائز. سب سے پہلے دیکھو غوث کا مطلب کیا ہے. غوث کا مطلب ہے مددگار. غوث مینس مددگار، انگلش میں ہیلپر. تو اگر ہم اس کو چیک کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جو 5 بت تھے جن کو پوجا جا رہا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. ان میں سے یغوث اسپیسیفک نام یاد رکھیں. یغوث اگر آپ چیک کریں تو یہ بھی نام کا مطلب ہے ہی ہیلپس. اس کو قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، اس کا 71 اور آیت نمبر 23. لیٹس گو ہیڈ اینڈ اوپن اپ آیت نمبر 23. And said, never leave your gods, and never leave Wad or Suwa or Yaguth and Ya'uq and Nasr. یہ ان کے گاڈز تھے، نعوذ باللہ، یہ ان کے گاڈز تھے. اور یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے بہت سلو پوائزننگ کر کے لوگوں کے دماغ میں ڈرل کیا. اب ظاہر سی بات ہے کسی عجیب سے دکھنے والا بندہ وہی بات کرے گا، کوئی یہودی بات کرے گا کہ نہیں آپ اللہ سے نہیں مانگو، آپ اس بزرگ سے مانگو جو قبر میں ہے. تو کوئی نہیں مانے گا. کوئی نصرانی کہے گا، کوئی کہے گا نہیں مانے گا، کوئی کافر کہے گا نہیں مانے گا. یہی بات ایک مولوی کہہ رہا ہے تو ہر کوئی ماننے پر آ گیا. کیوں؟ ہم لوگ دکھاوے کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پڑھو جو اللہ نے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو، اسی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آخر کار میں ایک ہی بات کہوں گا کہ صرف اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے. صدق اللہ العظیم.